بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گفتگو ہو رہی تھی حدیث غدیر اور عقیدہ امامت، کس طرح سے شیعہ حدیث غدیر کے ذریعے اپنا عقیدہ امامت ثابت کرتے ہیں۔ چند ایک لیکچر ہو چکے اس حوالے سے۔ آخر پہ جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح اس حدیث کے الفاظ جو ہیں ان سے علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت سمجھی جا سکتی ہے۔ تو گزشتہ لیکچر میں کئی ایک پہلوؤں سے واضح کیا، اس کو روشن کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس سے مراد امامت اور خلافت علی ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہی اعلان فرمانا چاہ رہے تھے۔ آج ایک اور پہلو کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا ہے، بیان کرنا ہے کہ یہی مراد تھا، کوئی اور معنی مراد نہیں تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معنی مراد نہ ہوتا تو خود مولا علی علیہ السلام، ان کی اولاد جناب سیدہ طاہرہ، اس حدیث نبی کو امیر المومنین کی امامت و خلافت پر دلیل بنا کر پیش نہ کرتے۔ ان جیسا عربی زبان کو کوئی اور سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ جتنا قرآن کو سمجھتے تھے، عربی زبان کو سمجھتے تھے، وہ جتنا رسول اسلام کی گفتگو کے معانی کو سمجھتے تھے۔ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے۔ وہ اہل بیت نبی تھے، وہ رسول اللہ کے اشاروں کو سمجھنے والے تھے، وہ کلام کو، اور وہ اس طرح سمجھنے والے تھے جس طرح علی علیہ السلام فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب من فتح من کل باب الف باب۔ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 دروازہ تعلیم کیا ہے علم کا، اور میرے سینے میں آیا ہے تو 1000 دروازے سے، ہر دروازے سے 1000 دروازہ کھلا ہے علم کا۔ تو جب انہوں نے اس حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کی ہے اپنی امامت اور خلافت پر، تو پھر غلط ہوگا کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کی مراد کچھ اور تھی، کیونکہ وہ پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ 1200 سال بعد، 1000 سال بعد اس نے سمجھ لیا ہے رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اہل بیت رسول کو سمجھ نہیں آئی کہ غدیر کے موقع پر، خم غدیر پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے۔ اب صرف علی علیہ السلام نے کتنی جگہ پہ اس کو دلیل بنایا ہے، کتنی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس پر کئی لیکچر چاہیے، چونکہ مولا نے زندگی میں صرف ایک بار نہیں اس بات کو دلیل بنایا، کسی ایک جگہ پر نہیں، بہت سارے مواقع پر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک موقع شورا کے دن ہے، جب دوسرے خلیفہ نے اپنے بعد شورا بنائی اور وہ شورا جمع ہوئی، تو علی علیہ السلام نے وہاں اپنے جو مناقب، اپنے فضائل بیان کی۔ ان میں سے ایک غدیر خم جو ہے اس کے حدیث کو جو ہے بیان فرمایا۔ بہت سارے اہل کتب نے اس کو لکھا ہے، خوارزمی نے مناقب میں لکھا، اسی طرح مثلا حاتم شامی نے درر نظیم میں لکھا، امام حمینی نے فرائد السمتین میں لکھا، بہت سارے نام ہیں، یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی۔ مثلا ابن حاتم شامی درر نظیم میں جو لکھتے ہیں، اور ہر بندے نے ایک سند کے ذریعے سے نقل کیا ہے، آخر پہ یہ کہتا ہے کہ یعنی سند کا جو سلسلہ ہے وہ عامر بن واصلہ تک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ تھا شورا کے دن، اور علی علیہ السلام گھر میں تھے، تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یعنی اہل شورا جب جمع تھے اور علی علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ کہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ اس گفتگو میں اللہ کے رسول مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انشدکم باللہ، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، امنکم من ناسبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم للولایت غیری، اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو
اللہ کے رسول نے ولایت کا اعلان کرنے کے لیے معین کیا ہو کہ ان کی ولایت کا اعلان کیا ہو میرے علاوہ؟ قالوا اللہم لا، اللہ گواہ ہے اس پر کہ نہیں۔ تو سب نے اعتراف کیا شورا والوں نے کہ اللہ کے رسول نے آپ ہی کو معین کیا تھا ولایت کے لیے۔ اب شورا کا موقع کون سا موقع تھا؟ جب خلافت چننے کا موقع تھا کہ خلیفہ کون ہے۔ اس جگہ پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث غدیر کو دلیل بنانا اور سب کا اعتراف کرنا اس بات کا، اس سے میرے خیال میں اور واضح چیز نہیں ہو سکتی کہ حدیث غدیر سے مراد مولا قرار دینا یعنی اپنے بعد خلیفہ اور امام بنانا ہے۔ اگر کوئی اور معنی مراد ہوتا تو شورا والے کہتے، اہل شورا، کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم خلافت اور امامت اور قیادت کی بات کر رہے ہیں۔ تو کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو بہت ساروں نے اس کو نقل کیا ہے، میں نے عرض کیا ہے ان میں سے ایک حافظ ابن عقدہ نے بھی نقل کیا ہے، ان میں سے حافظ کبیر دارالقطنی والے نے نقل کیا ہے، ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، حافظ اکیلی نے نقل کیا ہے۔ تو کس کس مصدر کا میں آپ کو حوالہ دوں؟ یہ ایک موقع تھا شورا والا۔ اسی طرح علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے خلیفہ کے خلافت کے زمانے میں بھی اس دلیل کے ذریعے، حدیث غدیر کے ذریعے اپنی امامت اور خلافت کا پر احتجاج کیا، دلیل قائم کی۔ جمل کے دنوں میں بھی مولا نے جو ہے وہ اس کو دلیل بنایا لوگوں کے سامنے۔ یہ لوگوں کو بار بار یاد دلاتے رہے تھے کیونکہ سب کو پتہ تھا، تو کہتے تھے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کس کو بنا کر کے گئے ہیں اپنے بعد؟ اس وقت کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا کہ نہیں اس سے تو کوئی اور معنی مراد تھا۔ عجیب ہے واقعا، کتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ایک قسم کی زیادتی ہے ان کی بات کو ہیر پھیر کرنا، جبکہ اس وقت میں کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا تھا۔ کوفہ میں جو ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اور ان میں سے ہر ایک موقع پر جو مولا نے دلیل بنایا ہے اس کو کئی ایک مصادر تاریخ اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ یعنی وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کے جو ہے وہ ڈیٹیل سے مصادر بیان کروں۔ تو یقین اور قطع علم ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ تو کون ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ رسول اللہ کی بات کو سمجھتا ہو؟ صفین کے موقع پر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا، چونکہ وہاں بھی یہی بات چل رہی تھی۔ وہ شام والا جو ہے امیر شام وہ نہیں قبول کر رہا تھا علی علیہ السلام کو ایک خلیفہ کے طور پر، تو وہاں بھی اگر اس کو دلیل بنایا تو تب بھی بنا سکتے ہیں کہ جب اس سے مراد جو ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی خلافت اور ان کی امامت ہو۔ اس کے بعد اگلا جو احتجاج ہے اس کے بعد والا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں کہ جو مومنین پر جو صحابہ نبی پر دلیل کے طور پر پیش کیا، اس میں حدیث غدیر کو کوٹ کیا ہے۔ اب یہ خطبہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کتب میں نقل ہوا ہے کہ جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا ہے، اس خطبے کے جو الفاظ ہیں ان میں حدیث غدیر کا تذکرہ آیا ہے۔ مثلا بی بی نے کلام کرتے کرتے کیا فرمایا؟ فرمایا انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم، کیا تم بھول گئے ہو رسول اللہ کے اس قول کو غدیر خم والے دن کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور رسول اللہ کا یہ کہنا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ حافظ کبیر ابو موسیٰ
مدینی نے جب اس کو اپنی کتاب مسلسل میں نقل کیا ہے، مسلسل بالاسماء، تو کہتا ہے کہ ھذا الحدیث مسلسل من وجہ، یہ حدیث ایک جہت سے مسلسل ہے۔ جی ہاں، تو اس میں جناب سیدہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد فوراً مسلمانوں کو یہ حدیث یاد دلا رہی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ موقع ہے اس حدیث کا کہ گویا اللہ کے رسول اسی دن کے لیے تو کہہ کے گئے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن مسلمان اس کو بھول چکے ہیں۔ تو کون ہے جو جناب سیدہ سے زیادہ اپنے والد کی بات کو سمجھتا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ علی کی خلافت کا اعلان ہے۔ امام حسن مجتبی کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کی امامت کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، ان الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، ان قام و ان قعد، چاہے بیٹھ جائیں یا قیام کریں۔ تو ابن عقدہ نے لکھا ہے کہ جب ابو عباس ابن عقدہ کہ جب امام حسن مجتبی جو ہے ان کی امیر شام کے ساتھ صلح ہوئی، تو خطبہ دیا امام حسن علیہ السلام نے، اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا ہم اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام بنایا ہے، ہمیں چنا ہے، ہمیں پاک بنایا ہے۔ یہ فضائل بیان کرتے کرتے جو ہے وہ پہنچے ہیں اس جگہ پر کہ میرے بابا کے بارے میں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور دیکھا ہے صحابہ نے اور سنا بھی ہے کہ جب، یہ امام حسن کے الفاظ ہیں، کہ جب میرے بابا کا ہاتھ پکڑا غدیر قوم پر اور ان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ ثم امرہم ان یبلغ الشاہد الغائب، پھر حکم دیا کہ اس بات کو پہنچا دو جو لوگ نہیں ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کا اس موقع پر اس دلیل کو پیش کرنا، اس حدیث کو پیش کرنا کہ جب مسلمانوں نے مجبور کر دیا امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنے پر، چونکہ چھوڑ کے جا رہے تھے امیر شام کی طرف، ممکن نہیں تھا کہ امام علیہ السلام اپنی حکومت کو جاری رکھیں، تو اس موقع پر اس چیز کو پیش کرنا واضح دلیل تھا، واضح طور پر ایک دلیل تھی کہ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، چونکہ میرے نانے نے میرے بابا کا ہاتھ پکڑ کر مسلمانوں کو دکھایا تھا اور سنوایا تھا کہ میرے بابا جو ہے وہ ان کے مولا و آقا ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا، مکہ پر امیر شام کی موت سے پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے، کہ جب بہت سارے لوگ حج پہ جمع ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے ان میں خطبہ دیا مینا میں، روایت میں ہے کہ 700 آدمی تھا، جن میں اکثر جو ہے وہ تابعین تھے، اور 200 جو ہے ان میں اصحاب نبی بھی تھے، یعنی اس حد تک فگر ذکر ہوئے ہیں روایت میں۔ اس میں امام علیہ السلام نے لمبا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اہل بیت کا مقام بتایا، یہاں تک کہ فرمایا انشدکم اللہ، اللہ کی تمہیں قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصبہ یوم غدیر قوم وفنادى لہ بالولایہ، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو، چونکہ 200 صحابی بھی بیٹھے تھے، نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے میرے بابا کو معین کیا، ان کا اعلان کیا، ان کی ولایت کا اعلان فرمایا، غدیر قوم میں ندا دیتے ہوئے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ پیغام پہنچا دینا جو لوگ غائب ہیں۔ تو متعدد اور شخصیات نے بھی اس کو دلیل کے طور پر، اہل بیت علیہ السلام کے افراد، کچھ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے اصحاب، انہوں نے بھی دلیل کے طور پر پیش کیا، مثلا ان میں سے عمار بن یاسر ہیں، ناصر بن مزاحم کوفی نے کتاب صفین میں لکھا ہے، لمبی حدیث ہے، کہ جناب عمار جو ہے انہوں نے خطبہ دیا، خطاب کیا عمرو بن عاص کو،
صفین کے دن، چونکہ وہ ادھر سے تھا دوسری طرف سے. تو جناب عمار نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ناکثین سے جنگ کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے بیعت کو توڑا، اور میں نے ان سے جنگ کی ہے، یعنی جمل والے. اور مجھے قاسطین سے، کہ جو جنہوں نے ناانصافی کی، ظلم کیا، جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وہ تم ہو. اور مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ مارکین سے بھی، جو دین سے نکل جائیں گے، جیسے سہم تیر جو ہے قوس سے نکلتا ہے، ان سے بھی جنگ کا حکم دیا ہے. اور نہیں پتہ میں ان کو کے ساتھ جنگ کر پاؤں گا یا نہیں، یعنی مراد خوارج تھے. ایھا الابتر، اے دم کٹا، چونکہ عمرو بن عاص وہ بندہ تھا جس کے بارے میں سورہ کوثر میں آیا کہ ان شانئک ھو الابتر. اس وقت فرمایا کیا تو نہیں جانتا، عمرو بن عاص سے کہا کہ اللہ کے رسول نے علی سے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا، انا مولا اللہ ورسولہ، انا مولا اللہ ورسولہ وعلی بعدہ ولیس لک مولا. یہ کہنے کے بعد اپنا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نوکر مطیع ہوں، رسول اللہ کا فرمانبردار، اور ان کے بعد علی کا ہوں، جبکہ تیرا کوئی مولا و آقا نہیں ہے. تو اس وقت عامر نے کہا کہ تو کیا تو مجھے گالی دیتا ہے؟ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں بھی اس کو نقل کیا ہے. تو یہ اہل بیت بھی اور ان کے چاہنے والے بھی اس زمانے میں اس کو دلیل کے طور پر جو پیش کر رہے تھے، یہ تب ہی ممکن تھا کہ جب یہ حدیث یہی معنی دے رہی تھی. کسی نے واپسی پہ ان کو نہیں کہا، ان ہستیوں سے نہیں کہا کہ یہ حدیث تو کوئی اور معنی تھا، اس سے کوئی امامت یا خلافت نہیں ثابت ہو رہی تھی. نہیں، کسی نے بھی، عمرو بن عاص جیسے بندے نے بھی نہیں کہا عمار بن یاسر کو کہ کیسے تم اس حدیث کو علی کی امامت اور خلافت امیر شام کے مقابل میں ان کی امامت و خلافت کو کیسے ثابت کر رہے ہو. اس نے بھی انکار نہیں کیا. اور حیرت ہے مجھے ان مولویوں سے کہ جو عمرو بن عاص سے بھی آگے چلے گئے اور اس حدیث کے معانی میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت پہ آنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.